الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش، ذات وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کی برکت و رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت کا دورہ ختم ہوا۔ وہ ہنگامے جو عبادت کے تھے وہ جھاڑ پوچھ کر ہم نے طاقوں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اب دورہ ہے اقصائے عالم میں، پوری دنیا میں اسلام پرستوں کے یہاں، اللہ کے بندوں کے یہاں حج بیت اللہ کا۔ حج بیت اللہ مذہب اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اللہ کی طرف سے فرض کردہ اور عائد کردہ فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ ہی کے لیے خانہ کعبہ کا حج ہے لوگوں کے ذمے، جس کو طاقت ہو خانہ کعبہ تک پہنچنے اور واپس آنے کی، یعنی صحت، تندرستی، جسمانی طاقت ہو اور زاد و راحلہ ہو، راستے کا خرچہ، سفر خرچ
جس کے پاس یہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ عائد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: توحید و رسالت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج بیت اللہ جس کے اندر طاقت وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے کی، کرایہ بھاڑا اور خواب خرچہ جو بھی مطلوب ہے وہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور تم توشے سفر اختیار کرو، بٹورو اکٹھا کرو، ایسے نہیں کہ فاقے مست چل دو۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا، بعض ملک کے لوگ یمن وغیرہ کے جو قریب تھے وہ کہتے تھے چلو مانگتے اور کھاتے چلے جائیں گے کعبہ تک، حج کر کے چلے آئیں گے مانگتے کھاتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تزودو، تم زاد و راحلہ اکٹھا کرو، سفر کا سامان اکٹھا کرو، اس کو لے کر کے چلو، کھاتے پیتے چلو، مانگ کر کے سوال کر کے نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے حج فرض کر دیا گیا ہے، اللہ کے لیے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جس میں شوبازی اور دکھاوا نہ پایا جائے، ریاکاری کا اس میں عمل دخل نہ ہو۔ اگر ریاکاری کا عمل دخل ہو گیا تو وہ عمل بیکار ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کہے گا کہ جاؤ، تم نے جن کو خوش کرنے کے لیے لمبی عبادتیں کی تھی انہیں سے اس کا بدلہ لے لو، اور یہی نہیں جو کچھ تم نے میرے لیے کیا تھا اس کو بھی انہیں سے بدلہ لے لو۔ تو کون ہے ایسا جو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ گویا کہ اس کی عبادت مردود قرار دے دی جائے گی۔ من صلی یرائی فقد اشکا ومن صام یرائی فقد اشکا ومن تصدق یرائی فقد اشکا، جس نے صدقہ خیرات کیا، جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے اس نے ہماری ذات کے ساتھ شرک کیا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، دنیا کی شہرت طلبی کے لیے کیا تھا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، حج بیت اللہ کا دورہ ہے اور فلائٹ شاید 9 مئی سے شروع ہونے والی ہے، اور سلسلہ وار حج کے قریب تک 2-4 روز کے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حج کے لیے، تمام دینی کاموں کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ رزق حلال ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک چیز قبول فرمائے گا۔ چاہے جتنا کوئی حج کر لے، چاہے جتنا کوئی عمرہ کر لے، اگر ہماری کمائی میں حرام کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے ناجائز کی، کسی کی زمین غصب کر رکھا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر رکھا ہے، مزدور کی مزدوری مار رکھا ہے، غرضے کے کسی بھی اینگل سے اس نے یہ سب کام ظالمانہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کی نماز، ایسے کا روزہ نہیں قبول فرمائے گا۔ وہ ذات پاک ہے، پاکی کو قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ آپ خود نہیں گندی چیز قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے سلسلے میں ایک بات ارشاد کی ہے کہ اگر تم کسی کو کھوٹا مال دینے لگو صدقہ کے طور پر، صدقہ کے طور پر کھوٹا مال یعنی اغوار، دھان کے اوسائی ہو گئی تو جو اغوار رہتا ہے اور ایک پیور دھان کا حصہ جو ہوا میں اوسانے کے وقت جو ہے رہتا ہے، اس کو دینے لگو، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ وہ لینے والا چشم پوشی کر جائے، چلو لے لو، دے رہے ہیں،
ثواب تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کی نیت خود ہی کھوٹی ہے، ملے گا کیا؟ لیکن لینے والا جو لے رہا ہے کہ وہ چشم پوشی کر کے ایوائڈ کر کے وہ لے رہا ہے کہ لے لو بھائی، ان کا دل رہ جائے، ہم چاہے پھینک دیں گے بعد میں گڑھے میں۔ پیور چیز اللہ کی راہ میں ہمیشہ مقبول ہوئی ہے اور ہوگی۔ خلاصہ عرض یہ ہے کہ حج کا زمانہ چل رہا ہے اور الحمدللہ روانگی کے جذبات لوگوں کے دلوں میں حج بیت اللہ کی ادائیگی کا حوصلہ پوری طرح سے لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، مگر اس کے شرائط کی پابندی ہمارے آپ کے اندر ضروری ہے۔ کسی کا لیا دیا ہے واپس کر دو، اعلان کر کے اس کو دو کہ ہم نے آپ کا یہ بے ایمانی کیا تھا، یا آپ کا زبردستی لے لیا تھا، غصب کر لیا تھا، یا چپکے سے میں نے اس کو ایسے ہی مار دیا تھا، یہ لو آپ کا، اب مجھے معاف کر دو۔ اگر ایسا آپ کا دل نہیں کہتا ہے تو حج پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پاک چیزوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فحجو، تو حج کرو۔ آپ نے اعلان کر دیا، ایک شخص کھڑے ہو گئے، ان کا نام غالباً اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے علی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال یہ حج ہم پر فرض ہے؟ جیسے روزہ ہر سال فرض ہے، نماز ہر وقت 5 وقت فرض ہے ہر دن، اور یہ حج جو ہے کیا ہر سال ہمارے اوپر ہر مسلمانوں پر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر آپ خاموش ہے، پھر انہوں نے یہ سوال کیا، پھر آپ خاموش ہے۔ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لا وجبت ولما استطعتم، اے میرے صحابی اگر میں ہاں کہہ دیتا جلدی میں تو وہ تم پر فرض کر دیا جاتا حج ہر سال ہر مسلمان پر، اور تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہوتی، تم استطاعت نہ پاتے، مکہ پہنچنے اور آنے جانے میں سال گزر جاتا، ولما استطعتم، مگر آپ نے توقف اختیار کیا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار حج تم پر فرض کیا جاتا ہے، اس نیک کام کے لیے جس کا ارادہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہو جلدی کر لے، انتظار نہ کرے کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، پتہ نہیں تمہارا مال ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ آگ لگ جائے، سب بھسم ہو جائے، چور اور ڈاکو اس کو چھین لے جائیں، کسی بیماری آزاری میں مبتلا ہو جاؤ، اس میں پیسہ ختم ہو جائے اور جسم بھی کمزور ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس کا ارادہ ہو حج کرنے کا تو وہ چاہیے کہ جلدی کرے، اس کو وعدہ فردہ پہ بات نہ ٹالے کہ کل پرسوں آئندہ دیکھا جائے گا، حقیقت یہی ہے۔ اور جب آپ خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے، حرم شریف میں قدم رکھیں گے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تو کہیں گے بہت دیر کر دی ہم نے، بہت دیر کر دی، کاش کہ میں پہلے آیا ہوتا۔ اس وقت آپ پچھتائیں گے، آپ کے حج پر فرض نہیں، اثر نہیں پڑے گا کچھ کہ اس کی وجہ سے، دیر کی وجہ سے آپ کے حج پر اثر پڑے کچھ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حج کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے دل میں یہ خلجان پیدا ہوگی کہ کاش کہ میں اور پہلے آیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، زاد و راحلہ کی، آنے جانے، سفر خرچ اور تمام لوازمات کے اخراجات کی طاقت دی ہے، روپے پیسے سے، جسم و جان سے، اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو جب آپ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، تو اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے علی کل عام، یا رسول اللہ کیا ہر سال یہ حج فرض ہے ہم پر؟ آپ 3 بار خاموش ہے، چوتھی بار آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا جلدی میں آپ کے سوال پر تو تم پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، زندگی میں ایک بار
دوبارہ آپ حج کریں گے تو نفلی حج مانا جائے گا، 6 بار آپ حج کریں گے تو نفلی حج مانا جائے گا۔ فرض آپ سے ختم ہو گیا، سبکدوش ہو گیا آپ۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، حج آدمی دوسرے کی طرف سے بھی کرتا ہے، جس کا نام حج بدل ہے۔ حج بدل آدمی کرتا ہے دوسرے کی طرف سے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لبیک ان فلاں، اپنا حج ہوتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک حجن، نیت ہی کے وقت، اللہم لبیک عمرتن، لیکن فلاں کی طرف سے جب کہے گا تو اللہم لبیک ان فلاں ان کا نام لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اعلان کیا لبیک ان شبرما، حاضر ہوں میں اللہ تعالیٰ شبرما کی طرف سے۔ آپ نے پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے؟ تو انہیں بتایا کہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حج کر لیا؟ کہا نہیں۔ کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ آدمی حاجی ہو، پہلے اپنا فریضہ ادا کیے ہو تب دوسرے کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ جو لوگ آنا کہانی کر کے، شریعت کو لپیٹ کر کے اور بیوقوف بنا کر کے پیسہ لے کر حج بدل کرتے ہیں بغیر حج کیے ہوئے، اپنا حج بغیر کیے ہوئے، ایسے لوگ سراسر شریعت کے خلاف کرتے ہیں اور ایسوں کا حج نہیں مقبول ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول جس میں اخلاص بھرا ہو، رضا الہی مطلوب ہو، رزق حلال خرچ ہو رہا ہو، وہ حج مقبول ہوتا ہے اور اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی حج کی؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول جس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ہماری عبادات کا خلاصہ اللہ کی رضا اور حصول جنت۔ ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ ابسط یمینک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائنا ہاتھ لپکائیے، بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا اور انہوں نے کہا لیبایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑھایا ان کے ہاتھ کی طرف تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ بھائی؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ شرائط ہیں ہمارے، ان کا حال کیا ہوگا؟ کفر کی حالت میں ہم نے شرک کیے، کفر کے، زنا کے، شراب پہ، جوا کھیلا، چوری کے، ڈکیتی کے، بڑے بڑے جرائم کیے، ان کے بارے میں آپ بتائیے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمرو بن العاص، کیا آپ نہیں جانتے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ اس سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جتنی غلطیاں ہیں اسلام اس کو ڈائنامائٹ کر دیتا ہے، اس گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور مکہ سے مدینہ آنا، ہجرت کرنا، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کا ادا کرنا تو اس سے پہلے جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد اب کوئی غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، شرعی حدود نافذ ہوں گے، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، گناہ لکھے جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے سلسلے میں، حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اے میرے صحابہ
آپ عرفات کے میدان میں منی میں فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ مجھ سے حج سیکھ لو، طریقۂ حج سیکھ لو مجھ سے، میں جو کرتا جاتا ہوں کہتا جاتا ہوں وہی طریقۂ عبادت ہے، وہی طریقۂ حج ہے۔ آپ کی زندگی کے حرکات و سکنات صحابہ کرام نے جوڑ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ یہ تو حج کا فریضہ ہے، نماز کا فریضہ ہے، روزے کا ہے۔ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جوڑ جوڑ کر کے صحابہ کرام نے رکھا۔ آپ کے چہرے میں کتنے بال سفید تھے، آپ مسکراتے تو کیا کیفیت ہوتی، آپ غصہ ہوتے تو کیا حالت ہوتی، آپ جب خطاب فرماتے تو کیسا انداز ہوتا، چلتے تو کیسے چلتے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ پوری زندگی صحابہ کرام نے تاریخ کے آئینے میں لا کے پرو دیا تھا۔ اور حج جیسے مسائل جو اسلام کا فریضہ رکن رکین، آپ نے فرمایا مجھ سے لے لو، سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ یہ بھی آپ نے اشارہ فرما دیا کہ شاید اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں، اس حج کے بعد۔ واقعی نہیں آپ حج کر سکے، اور اسی کو حجۃ الوداع بھی کہا گیا، آخری حج، بداعی حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے، اور یہ بھی قرآن کے اور احادیث کی روح سے حج جیسا فریضہ ہے ویسے ہی اس کا ثواب اللہ نے فرمایا فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے حج کیا اور دوران حج گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور خلاف آداب حج کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا تو اس میں یاوہ گوئی، بد زبانی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں بکا۔ بہت کشٹ معاملہ ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، جب میدان میں اتریں گے تب احساس ہوگا کہ اب اس کو کیسے سنبھالیں، یہ دھکا دے رہا ہے یا آگے ڈھکیل رہا ہے، پیچھے کھینچا جا رہا ہے، یا کس طرح سے کیسے نپٹیں۔ بہت صبر کی ضرورت پڑے گی، بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، فسق و فجور نہیں کیا، دوران حج بیوی سے ہم بستری نہیں کی، رجعا کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے۔ اتنا زیادہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ حج گناہوں کے لیے واشنگ ہاؤس ہے، واشنگ مشین ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا حج جیسے آدمی آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے آگے تھوڑا اور بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو وہ حضرات جو حج پہ جانے والے ہیں، اگر یہاں کوئی بھی موجود ہوں تو غور سے سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد اور حج قران ہمارے ملک کے لوگ، دور دراز کے لوگ جن کی فلائٹ پہلے ہو جاتی ہے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور حج تمتع افضل حج ہے۔ حج افراد خالی حج کیجئے، اس میں عمرہ نہیں شامل ہے، بعد میں آپ عمرہ کرتے رہیے میقات سے۔ حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں شامل ہوں، آخر میں آپ حلال ہوں گے، پاک ہوں گے جب آپ قربانی دے لیں گے، اور اس کے بعد طواف زیارہ کر لیں گے، صفا مروہ کی سعی کر لیں گے، آخر میں اب آپ مکمل حلال ہو جائیں گے۔ لیکن حج تمتع ایسا ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا،
اگر فلائٹ آپ کی جدہ اتر رہی ہے ایئرپورٹ پر تو آپ لکھنؤ میں نہا دھو کر خوشبو لگا کر جسم میں، احرام کے کپڑے میں نہیں، جسم پر لگا کر اور احرام باندھ لیں گے، اور جہاز میں وقت پر بیٹھیں گے۔ جہاز پرواز کیا، جہاز کا پائلٹ اگر وہ جانتا ہے کہ ہم میقات کو لے چل رہے ہیں، میقات پہنچ رہے ہیں، جو ہمارا میقات ہے یلملم، پورب والوں کا یلملم ایک پہاڑی ہے، وہاں پہنچیں گے تو اس کے محاذات اور مقابل میں آنے سے ہی پہلے پائلٹ اعلان کر دیتا ہے کہ آپ لوگ لبیک پکاریے، اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرہ۔ تو عمرے کی نیت ہے تو پہلے عمرہ کہیے اللہم لبیک عمرتن، اور پھر لبیک شروع کر دیجیے، اب وہیں سے لبیک۔ اگر آپ کا فلائٹ مدینہ اتر رہا ہے، مدینہ ایئرپورٹ پر، تو مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے آپ، 1 ہفتہ 4 روز 6 روز رہیں گے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، جہاں 1000 نماز کا ثواب ہے دنیا کے اور مساجد کے مقابلے میں۔ وہاں آپ بقیع غرقد کی زیارت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، شیخین حضرت عمر فاروق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبروں کی زیارت کریں گے اور وہاں پر انہیں سلام کریں گے۔ جہاں شہدائے احد دفن ہیں وہاں جا کر زیارت کریں گے، انہیں دعائے مغفرت کریں گے۔ مسجد قباء کی زیارت کریں گے، وہاں 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا موقع ہو آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ مزید کوئی ایسا کام نہ کریں گے جو بدعات میں شمار ہو۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو جب بتایا جائے گا کہ آپ اتر رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، تو آپ یلملم پہاڑی کے سامنے محاذات پر جب وہ بتائے گا تو آپ کہیں گے لبیک عمرتن۔ اب اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تحلیل تکبیر پڑھتے ہوئے آپ لبیک کی صدا آپ پہنچیں گے جدہ میں بھی آپ بس پر بیٹھیں گے، وہاں سے بھی وہی لبیک پکارتے ہوئے آپ حرم شریف کے سامنے جا پہنچیں گے۔ حرم شریف میں پہنچنے سے پہلے آپ اپنا سامان جہاں رکھا ہے وہاں جائیں، ناشتہ پانی کریں، وضو کریں، اور وضو کر کے آپ چونکہ احرام باندھے ہوئے ہیں، باوضو ہو کر کے نکل کے حرم شریف میں جب آپ پہنچے تو جیسے ہی دروازے پہنچے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ویسے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داہنا قدم رکھیں حرم شریف کے دروازے کے اندر اور لبیک پکارتے ہوئے جائیں۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ جائیں کہ اب حجر اسود سامنے ہے تو اس کی طرف رخ کریں، اگر موقع ہو تو چوم لیں، چاہے منہ سے چومیں چاہے ہاتھ سے چومیں، ہاتھ چھوئے تو ہاتھ کو چوم لیں، لاٹھی لکڑی چھڑی سے آپ حجر اسود چھو لیں تو چھڑی کو چوم لیں، لیکن اگر آپ کا ہاتھ دور سے ایسے اٹھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کی طرف کر کے تو ہاتھ نہیں چومنا ہے، بلکہ بس وہیں سے چل دینا ہے طواف کے لیے۔ طواف کے شروع سے پہلے جیسے ہی طواف کرنا ہے تو جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ داہنے طرف کا حصہ بغل سے نکال کر بائیں ڈال لیں، یہ کندھا کھلا رہے، اور اس کے بعد 3 چکر چلیں جس میں پہلوانی چال محسوس ہو۔ رش اتنی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی جسم نہیں ہلا پاتا ہے تو مونڈھے اسے ہلائے، کہ ہم گویا کہ وہ سنت ادا کر رہے ہیں جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہمارے عقل سے، دنیا والوں کے عقل کے باہر ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ والوں نے ہم کو کمزور جانا ہے، اس لیے 3 چکر پہلوانی چال چلو۔ وہ پہاڑیوں پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہے تھے کہ مدینہ والے آئے ہیں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت کمزور ہو گئے، بخار نے ان کو توڑ دیا، ان کے جان میں جسم میں جان نہیں ہے، ذرا چل کے دکھا دو۔ جب صحابہ کرام نے دل کے اور
جو ہے پہلوانی چال چلی، موڈے ہلتے ہوئے سینہ تان کے، وہ لوگ مات پڑ گئے۔ اللہ نے اس کو شریعت کا جز بنا دیا، اس دن کا کیا ہوا کام۔ اور اس کے بعد 3 چکر کے بعد آپ نارمل انداز میں چلیں۔ ہر بار جب پہنچے حجر اسود کے سامنے تو اس کے طرف رک رہے، بسم اللہ اکبر کہیں۔ 7 چکر پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر یا کہیں بھی خانہ کعبہ کے حرم کے اندر جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں قل اللہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں۔ پھر آپ داہنی طرف مڑیں، یا جہاں آپ ہیں پڑھ رہے ہیں تو زمزم کی طرف آئیں، جہاں حجر اسود کا آپ کا حصہ تھا، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اسی کے داہنی طرف زمزم کا پانی کا انتظام تھا۔ کنواں ہے لیکن نیچے ہو گیا ہے، اوپر فرش بن گئی ہے، وہ زمزم کا پانی کہیں اور جا کے نکلتا ہے۔ تو آپ انہی سے داہنی طرف حجر اسود جہاں ہے اسی کے داہنی طرف آپ چڑھتے جائیں گے تو صفا پہاڑی سامنے ہوگی، بالکل حرم کے اندر۔ بس ایسے ہی جیسے یہاں سے نکلے تو تھوڑی دور پر آپ چڑھتے جائیں گے سیڑھیوں پر تو صفا پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ، میں شروع کرتا ہوں وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے صفا کا نام لیا ہے، پھر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں اور قبلہ رخ ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھیں، اور بھی دعائیں جو چاہیں آپ کریں، کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر یا غیر ہاتھ اٹھا کر، اور پھر وہاں سے آپ نیچے اتریں اور اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں۔ جب مروہ کی طرف چلیں گے تو ایک سبز لائن، ہری لائن دکھائی دے گی، گرین، اور وہاں سے دوسری گرین تک ذرا تیز چلنا ہوگا۔ بی بی ہاجرہ وہاں تیز چلی تھی۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ دیکھنے میں تو کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہم دوڑ کیوں رہے ہیں۔ اس سنت کو اجاگر کریں گے جس سنت کو بی بی ہاجرہ نے اختیار کیا تھا بچے کے اور اپنے لیے پانی کی تلاش میں، اور آپ اس کے اور تلاوت، ذکر و اذکار سلسلہ وار جاری رہے، دعا استغفار جاری رہے، اور جب مروہ پہ آپ پہنچے تو پھر اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں اور پھر وہی دعا پڑھیں، اور بھی دعائیں پڑھ کر کے پھر آپ آئیں صفا کی طرف، پھر جائیں مروہ کی طرف۔ ایسے ایک جانا، ایک واپس آنا 2، پھر جانا 3، پھر واپس آنا 4۔ ایک چکر ہی کو ایک گنا جائے گا، یہ نہیں کہ 2 چکر کہیں تو کہیں 1 ہو گیا، تب تو 14 چکر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ اپنے سر کے بال مڈا لیں۔ سر کے بال مڈانے میں ایک خاص خیال ہے کہ اللہ نے تحلیق کو پہلے ذکر کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین تخافون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین۔ اے نبی آپ لوگ داخل ہوں گے خانہ کعبہ میں، حرم میں۔ یہ خواب اللہ نے آپ کو دکھایا اور فرمایا کہ سر کو مڈاتے ہوئے اور سر کے بال اترواتے ہوئے۔ بعض لوگ سر کے بال اگر 2-4 کٹوا کے چاہتے سنت ادا کر لیں، جائز نہیں ہے۔ یا تو پورے سر کے بال آپ مڈوا دیں جو افضل طریقہ ہے، اور یا تو پورے بال کو کتروا لیں، اس میں سے کچھ حصہ کترواؤ، کچھ چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جب کام ہو گیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب عمرہ کے بعد آپ نہا دھو کر کپڑا پہن لیں سلا ہوا، خوشبو لگائے، بیوی ہے، آپ ہیں، خواہشات ہیں، آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو حج تمتع کہا گیا کہ بیچ میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جوتے پہن رہا ہے، سلے کپڑے پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے وغیرہ ذالک۔ اور اس کے بعد جب 8ویں تاریخ حج کا سلسلہ شروع ہوگا تو جتنے لوگ جہاں بھی موجود ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے، نہا دھو کر غسل کر کے خوشبو جسم میں لگا کر احرام اسی طرح پہن کر لبیک پکارتے ہوئے منی میں 24 گھنٹہ رہیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء
یہ ساری نمازیں جمع کریں گے، ظہر کے ساتھ عصر کو، مغرب کو عشاء کے ساتھ، اور 2 رکعت پڑھیں گے، اور دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد عرفات چلے آئیں گے۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد دن بھر ذکر و اذکار کریں گے، وہاں تلاوت کریں گے، اور کھانا کھائیں گے، نہائیں گے، سوئیں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد، ظہر کے بعد ذمہ داری ہے کہ آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ وہی حج ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل کو آنے والے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے بیان ہوگا، اور پھر وہیں آپ کھڑے ہو کر دعا کریں گے۔ مغرب کی اذان ہو جائے گی، ٹائم ہو جائے گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مغرب چھوڑ کر سواری پر سوار ہو کر یا پیدل آپ مزدلفہ پہنچیں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء قصر نماز اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، ضروریات سے فارغ ہو کر سو جائیں۔ سونا وہاں سنت ہے۔ کوئی کہے لاؤ پوری رات عبادت کریں، ہم عبادت گزار مانے جائیں، تب نہیں مانے جائیں گے۔ آپ سوئے، آرام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، آرام کیے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، کنکری لیں، اور وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو آگے باقی باتیں حج کے سلسلے میں یہیں سے شروع ہوگا، اور یہاں سے بیان کر کے، اور انشاءاللہ جو باقی باتیں چھوٹی ہیں ان کی تفصیل اللہ کے توفیق سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، انہیں حج مبرور عطا فرمائے، اور اسی طرح سے حج کی امانت واپس لے کر آنے کے بعد اس کی حفاظت کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے بھائی۔ حج کرنے کے بعد آدمی اس امانت کو نہ سنبھال سکے، جس کے لیے یہ خوشخبریاں دی گئی ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فضول گوئی نہیں کی اور کوئی خراب کام نہیں کیا، آداب حج کے خلاف نہیں کیا، ایسے لوٹتا ہے جسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ اتنی فضیلت پانے کے بعد پھر اپنے زندگی کو گناہوں میں ملوث کرے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عیب سے بچائے اور نیک عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔